السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وہدنا وارزقنا وجبرنا وارفعنا۔ اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں عافیت دے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں رزق عطا فرما اور ہمارے نقصان کو پورا کر دے اور ہمارا مرتبہ بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ لوگ 5 پارٹ سن چکے ہیں، آج 6واں پارٹ ہے۔ بنیامین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت یوسف نے کئی ہیلے بہانے کر کے اور اللہ کے حکم سے چال چل کر بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور سارے بھائی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے پختہ عہد لے کر آئے تھے کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں گے۔ اب آگے بھائیوں کا باہمی صلاح مشورہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے۔ اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو، اور جس طرح تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلطی کی تھی، اب اس کے بارے میں بھی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے ہرگز نہ جاؤں گا، یہیں ٹھہرا رہوں گا یہاں تک کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دیں، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ میں کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں۔ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، اور کہو آپ اس شہر کے لوگوں سے واقفیت دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے۔ وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے اور اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رنج و علم۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا، ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے۔ بنیامین سے چوری کا جرم سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بنیامین اور روبن جو وہاں پر بڑے بیٹے رہ گئے تھے، ان کو میرے پاس واپس لے آئے۔ وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کچھ کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و علم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ پھر آپ نے یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں غم اور رنج سے
सफेद हो चुकी थी। मिलने की शदीद ख्वाहिश की वजह से इनका दिल गम से लबरेज हो गया। जब आपके बेटों ने आपकी जुदाई की आपको जुदाई के रंजो अलम में इस तरह गलता और पेचा दिखा तो आप पर तरस खाते हुए कहा, वाल्ला आप हमेशा यूसुफ की याद में ही लगे रहेंगे, यहाँ तक कि भूल जाएं या खत्म हो जाएं। यानी अगर आप इसी तरह यूसुफ को याद करते रहे तो आपका जिस्म लागर हो जाएगा और कुव्वत खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि कुछ हौसला करें। आपने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। आपने बेटों से फरमाया, मैं अपनी मुसीबत की शिकायत तुमसे नहीं कर रहा, न किसी और इंसान से शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह जो जल्द से शिकायत करता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मुश्किलात और गम खत्म कर फरमा देगा। मुझे यकीन है कि यूसुफ का ख्वाब सच्चा होकर रहेगा और इसके मुताबिक मैं और तुम सब इसे जरूर सिजदा करेंगे। इसीलिए फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बिपता सुनाते हैं। सारे भाई वहां पर पल्ला लेने जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी सारी रुदात सुनाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक बार फिर साली से तंग आकर आपके पास गल्ला हासिल करने के लिए हाजिर होते हैं। इस बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनकी हकीकत से आशना करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सारी कहानी पिछली इनको सुना देते हैं। जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे, ऐ अजीज। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचाना तो था नहीं, उनको बादशाह कह के यानी अजीज कह के पुकारा। हमें और हमारे अहल वयाल को बड़ी मुश्किलात का सामना है और थोड़ा सा सरमाया हम लाए हैं, आप हमें इसके अवज़ पूरा गल्ला दे दीजिए और खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले कि तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह ने कुफारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ किताब और मलामत और कोई गम नहीं है। अल्लाह तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो। वो बीना हो जाएंगे यानी देखने लगेंगे और अपने तमाम अहलो अयाल को तुम मेरे पास ले आओ। इन आयात में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दोबारा इनके पास आकर गल्ला मांगने का और बिन्यामीन को दोबारा इनके हवाले करने की दरख्वास्त का जिक्र फरमाया है। जब ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे, ऐ अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, यानी जेर किफालत अफराद बहुत ज्यादा हैं और इसके साथ कहत साली और तंग दस्ती का सामना है और हम हकीर पूंजी लाए हैं, यानी ऐसी चीज लाए हैं जो आम तौर पर कबूल नहीं की जाती, यानी खोटे सिक्के हैं, कुछ दरहम खोटे हैं या सनोबर या बतम के बीज वगैरह हैं। सूरह यूसुफ की 88 से 93 आए। जब आपने इनकी ये कैफियत देखी, इनको इतना लायक देखा कि इनके पास सिर्फ नाकारा अशिया रह गई हैं, तो आपको इन पर तरस आ गया। चुनाचे आपने पेशानी से कपड़ा हटा दिया और इन्हें अपनी पहचान कराते हुए अल्लाह के हुक्म से फरमाया, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया था। इनकी हैरत की इंतहा न रही। वो कई बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे लेकिन आपको पहचान न सके थे। इस हैरत की आलम में उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है। जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल और करम किया, यानी अल्लाह का हम पर फजल और एहसान है कि इसने हमें अच्छा ठिकाना मुहैया फरमाया, हमारी इज्जत के इसबाब मुहैया फरमाए, क्योंकि हमने अपने रब की फरमा बरदारी की थी, तुम्हारी बसलूकी पर सबर किया था, अपने वालिद की अतात और इनसे हुस्न सलूक किया था। यह भी अल्लाह का एहसान है कि वालिद गिरामी को हमसे शदीद मोहब्बत थी। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सबर करे तो अल्लाह ताला किसी नेकूकार का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपको हम पर बढ़तरी दी है, यानी आप पर फजल करते हुए आपको वो कुछ अता फरमाया जो हमें नहीं दिया। और यह भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। अब हम इस एतराफ के साथ आपके सामने हाजिर हैं, हम इसको कबूल करते हैं जो कुछ हमने किया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पाक बाज दिल रखते थे,
جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی، آپ نے ان کے جرائم، ان کے جرم کو ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا۔ انہوں نے جو جرم کیا تھا اس کو انہوں نے اپنے آپ بھی عذر پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، یعنی کمسنی کی باتیں تھیں، اس لیے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کنان میں۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد کے آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے، دیکھنے کی طاقت، وہ واپس آ جائے گی، اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملایا اور عزت و راحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ والدہ آپ اسی قدیم غلطی میں ہیں، جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، یعنی دیکھنے لگے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہر رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فراق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے سخت ناروا الفاظ استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر قمیض ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ چنانچہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل اگلا پارٹ ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔